امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کچھ لوگ بچوں کو اسکول میں جلدی داخل کرا دیتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ بچوں کو مدرسے میں جلدی داخل کرا دیتے ہیں، تو بچوں کی تعلیم کو کس طرح مینیج کریں کہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی مل جائے، اور اس حوالے سے کوئی کتاب ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے، بعض بچے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہوں گے، بعض کچھ دیر میں۔ اب ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے قوانین بھی ہیں نا کہ اتنی عمر تک داخل کروا دو، پہلی جماعت میں۔ بڑی عمر کا ہو جاتا تو پھر ہمارے یہاں یہ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ انہیں عمر کم بتاتے ہیں، اور یہ گناہ کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے اس کی تعلیم کا۔ یہ عام ہے، یہ دنیاوی تعلیم کی بات کرتا ہوں۔ جو اسلامی تعلیم ہوتی ہے، دینی مدارس، اور ان کا نظام دوسرا ہے، لیکن ان میں داخل کرواتا کون ہے؟ یہاں تو چاروں طرف دنیاوی تعلیم کی ہی بول بالا ہے، اگرچہ اسلامی تعلیم کا اجالا ہے۔ بلب چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اجالا کتنا سارا دیتا ہے۔ تو یوں اگرچہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے تھوڑے سے ہیں، اس کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم والوں کے مقابلے میں ان کا اجالا بہت ہے۔ الحمدللہ یہ روشنی بہت پھیلاتے ہیں۔ ایک امام کسی محلے میں ہو، ہے نا، علم والا، وہ سارے محلے کو روشن کر دیتا ہے علم دین کے نور سے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ موقع کی مناسبت سے ہو کہ کتنا ذہین ہے بچہ، اس کے حساب سے تعلیم کے اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اس کے عقائد بتائے جائیں۔ جب وہ سمجھدار ہو جائے، سمجھنے لگے، تو اس کی سمجھ کے مطابق اسلامی عقائد بتائے جائیں، اللہ اور رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے۔ ورنہ کیا پھر یہ اوٹ پٹانگ باتیں بچے کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس جوں مطلب یہ سمجھدار ہوتا جائے، اس کو اسلامی تعلیم دی جائے، 7 برس کا ہو تو اب تو اس کو حکم دیا جائے کہ یہ نماز پڑھے، یہ واجب ہے۔ باپ پر، سرپرست ہے تو سرپرست پر، اس پر واجب ہے کہ بچے کو حکم دے، کہے کہ تم نماز پڑھو، وہ کہتا رہے اس کو۔ اور جب 10 برس کا ہو تو پھر سختی سے اس کو نماز پڑھائے۔ یہی روزوں کا ہے کہ روزے رمضان شریف کے 7 برس کا ہو گیا، رکھنے کی طاقت ہے اس میں، تو اس کو مطلب کھوٹے ووٹے وہم نہ پالے کہ کمزور ہو جائے گا۔ طاقت ہے، روزہ برداشت کر لیتا ہے، تو اس کو رکھوانا واجب ہے۔ بچے پر فرض و واجب نہیں ہے، اس کے باپ پر، یا باپ نہیں ہے تو جو بھی سرپرست ہے اس پر واجب ہے۔ اور 10 برس کا ہو تو وہی اس کو سختی سے روزہ رکھوائیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ماں باپ ہی نہیں رکھتے، تو بچے کیا رکھیں گے روزہ؟ کئی ایسے ماں باپ ملیں گے جو روزے نہیں رکھ رہے رمضان شریف کے، افسوس۔ ان سب کو توبہ کر کے جتنے روزے نماز قضا ہیں وہ سب ادا کر لیں، اور نماز روزے کی پابندی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی پابندی کروائیں۔ انشاءاللہ اس میں دونوں جہانوں کا بھلا ہے، آخرت کی بھلائی ہے اس میں۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کسی شخص کا اپنے بچے کو ادب آداب سکھانا، ہر روز نصف صاع یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حوالہ شعب الایمان 8655۔ تو اپنے بچوں کو آداب سکھائے جائیں، زندگی کے آداب، سنتیں سکھائی جائیں، اس کی عقل کے مطابق اس کو نماز سکھاتے رہیں، قرآن پڑھاتے رہیں۔ اب بڑا لکھا بندہ کہلاتا ہے کہ بھئی ایفے سے نیفے میں چلا گیا، کہ وہ کہاوت ہے، تو انہیں اتنا پڑھا لکھا لیکن دیکھ کر قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ ہوگا پڑھا لکھا مسلمان تو قرآن پڑھنا جانتا ہوں، کم از کم دیکھنا تو پڑھنا جانتا ہوں نا، یہ بھی نہیں آتا ہوتا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہوتی۔ میں صحیح بولوں تو آپ کو بھاری تعداد آپ کو نہیں ملے گی، مجھے شاید مل جائے، یا جو قرآن کے قاری ہوتے ہیں ان کو مل جائے گی، جو درست قرآن سمجھتے ہیں، تجوید کو سمجھتے ہیں۔ اب تجوید کا نام بھی پہلی بار بہت سو نے سنا ہوگا،
بولے تجویز، یہ کیا ہوتی ہے تجویز؟ تو یہ کہ قرآن تو جو کہنے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح پڑھنا ہماری بھاری تعداد نہیں جانتی. میں نے میرے نزدیک اس لیے کہا کہ انہیں جو بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں نا، جو سمجھتے ہیں صحیح پڑھنا جانتے ہیں، تو ان کے نزدیک اگر وہ سنیں گے نا تو وہ بولیں گے کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. آپ بھلے ان سے ناراض ہو جائیں کہ میں تو بچپن سے پڑھتا ہوں، تو بچپن سے بھی تو غلطیاں بہت کرتا چلا تھا آدمی. تو بہرحال یہ کہ جب جاگے ہوا سویرا اب سیکھ لیں کسی اچھے قاری سے، آپ قرآن کریم سیکھ لیں. قرآن نہیں جانتے تو پھر اب جانتے کیا، پڑھے لکھے کیا ہیں. اللہ پاک ہم کو صحیح تربیت اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی کرنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے یہاں بعض اوقات اب کیا ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات کی اب تو تقریباً یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو چونکہ وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں 2.5-3 سال کے، تو اب ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو گھر والے یا فیملی ممبرز جو ہے نا، یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے نا بس اب یہ چلا جائے ادارے میں. حالانکہ دنیا بھر میں اس کی ساری سائنس اور لاجک تبدیل ہو چکی ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ سال، مثال کے طور پر 4 سال 5 سال تک کم از کم یا اس سے زیادہ یہ والدین کے پاس رہے، گھر کے اندر رہے، اور گھر میں اس کی درست تربیت کا وہ سامان ہو، اور اس کی اخلاقی اور دینی اور جو بھی ایک معاشرتی تربیت ہے وہ گھر کے اندر اس کے والدین کریں. نہ کہ یہ کہ اسے مطلب 2.5 سال ہو 3 سال یا 2.25 3 سال کی عمر، بلکہ لڑتے ہیں جا کر اداروں میں کہ نہیں ہمارا بچہ، وہ کہ بھائی 3 سال سے پہلے نہیں لیں گے، اب لے لو نا، 2.5 سال کا ہے، 3 سال جیسا نظر آتا ہے اس کو لے لو، یہ سمجھدار ہو گیا ہمارا. وہ بھیا کو کیا میں جواب دوں، اس کو نظر آنا نے عمر کا پھر ایک الگ حساب کتاب ہے. تو ایسا نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ ایجوکیشن کی سائنس بڑی تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ ہر آنے والے وقت میں بچوں، جیسے امیر سنت نے فرمایا کہ اس کی سوچ، ذہانت اور سمجھداری پر بھی بڑا انحصار ہے. تو لیکن یہ کہ اس بات پر تو کئی جگہوں پر اتفاق ہوا ہے کہ کم سے کم یہ کہ بچے کی تربیت اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ اداروں میں ہم داخل کروا دیتے ہیں اور ہر ادارے کا ماحول اچھا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات بچہ سدھرنے کے بجائے بگڑ کر آ جاتا ہے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بھی اگر ملحوظ رکھیں گے اور امیر سنت جو فرمائے اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کا سامان کریں گے. جیسے کتاب کا نام پوچھا گیا تو تربیت اولاد باقاعدہ کتاب ہے، اس کتاب کو لے لیں تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے نصاب ہے. پیرنٹنگ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب آپ کو اس میں مدد دے گی. اب تو پیدائش سے پہلے ہی داخلے کروا لیے جاتے ہیں ایڈوانس میں. کراچی تک میں اس طرح کے اسکولز ہیں کہ جن میں پہلے سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے کہ بعد میں رش ہو جاتا ہے، اس میں موقع نہیں ملتا ہوگا یا کچھ. اب لڑکی پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، بہرحال جو بھی پیدا ہوگا تو وہ فلاں اسکول میں پڑھے گا. علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.